آفیشلی اس کی کلپس بھی موجود ساری دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ جی عمران خان کی گرفتاری میں بیان آتا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے مسلمانوں کی نسل کشی کی، آپ نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ بے گھر کیا، آپ نے کھنڈر بنا دیا وہاں پہ جا کے غزہ کو. وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کو نہ کشمیر نظر آتا ہے، نہ اس کو کوئی اور چیز نظر آتی ہے. اسرائیل کو عمران خان کی گرفتاری پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ تو میں نے نہیں اسٹیٹمنٹ دلوایا ہوگا، یہ تو حکومت نے نہیں دلوایا ہوگا نا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ اور پھر سب چیزوں کے اگر آپ پہلو ڈھونڈیں، لندن میں میئر کا انتخابات ہوتا ہے، ایک طرف پاکستانی نژاد صادق خان الیکشن لڑتے ہیں، اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیل کا ایک نمائندہ، وہ وہاں الیکشن لڑتا ہے. عمران خان صاحب یہاں سے آل دا وے جاتے ہیں. عمران خان صاحب لنڈن میں اپنی جیب سے بھی کچھ پاؤنڈز ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں اور الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں زیک گولڈ سمتھ کی، مقابلے میں کس کے؟ ایک پاکستانی نژاد صادق خان کے. تو کیا ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے ہماری؟ ابھی بھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیں؟ یہ بندہ شریف ہے بھائی، کیا شرافت ہے اس کی یہ کہ جو کسی اور ملک کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. مولانا عبدالستار ایدھی صاحب غیر سیاسی شخص تھے یا نہیں تھے؟ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب نے کیا کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے حمید گل اور عمران خان ان کے پاس گئے. اگر مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ غیر سیاسی آدمی ہیں اور پاکستان کا ہر شخص ان کو نہایتی احترام کے ساتھ، نہایتی ادب کے ساتھ دیکھتا ہے، تو ان کا یہ بیان ہے جو کہ آج بھی یوٹیوب میں جا کے ڈال دیں، آپ کو مل جائے گا. پھر آپ اسرار الحق صاحب کی سن لیں گفتگو. اسرار الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی اور انہوں نے کتنا عرصہ سال پہلے کی، یہ نہیں کہ جی پی ٹی آئی بننے کے بعد بات کی. انہوں نے آج سے 25 سال پہلے بات کی کہ ایک اسکرپٹ بن رہا ہے اور اس میں عمران خان کو لانچ کیا جا رہا ہے اور یہودی لابی اس کو لانچ کرنا چاہتی ہے، اسرائیلی لابی اس کو لانچ کرنا چاہتی ہے. تو جب ساری چیزوں کے تانے بانے آپس میں ملائیں گے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شخص ہمارے اوپر تھوپا گیا، اس کا مقصد صرف افراتفری ہے؟ پھر جس طریقے سے اسلام آباد پہ دھاوے بولے گئے، اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے 16-17 سال سے ہے، سب کو پتہ ہے. آج خیبر پختونخوا میں 5 بجے کے بعد کوئی تھانہ آپ کو نظر نہیں ملے گا، کوئی چوکی نہیں ملے گی، وہاں حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے. اور اس 15 سال میں کیا کیا ہوا؟ اے پی ایس کا واقعہ بھی خیبر پختونخوا میں ہوا، سینکڑوں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اس 15 سال میں کیا ہوا؟ بنو جیل بھی بریک ہوئی کہ ویگو کے ڈھالوں میں جلوس کی شکل میں لوگ آتے ہیں، جیل بریک کر کے اپنے دہشت گرد چھڑوا کے چلے جاتے ہیں، اور حکومت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تب بھی خاموشی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اسمبلی میں کہتا ہے، وفاق کو للکار کر رہا ہے کہ ہمیں چھیڑو نہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے اور ہمارے پاس ہمت بھی ہے، ہم آپ سے لڑیں گے آ کے. کس کو للکار رہا ہے؟ وفاقی حکومت کو للکار رہا ہے. اگر آپ کے پاس بقول آپ کے کہ پیسہ بھی ہے، بقول آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے، اور واقعی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس ہمت بھی ہے، تو میرے پیارے بھائی آپ پہلے ان دہشت گردوں سے جا کے لڑو جو خیبر پختونخوا میں آپ لوگ بھی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اس وقت، جہاں آپ کی ذمہ داری ہے. دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو، آپ حکومتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو. جو معصوم لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے، جن کی جان اور مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، جس کو آپ بالکل پورا نہیں کر رہے ہو، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ہتھیار کہاں چلے گئے؟ آپ کے دل گردے کہاں چلے گئے اور آپ کی ہمتیں کہاں چلی گئی؟ آپ جا کے وفاق سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو، مختلف پولیٹیکل پارٹی سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو، اور ابھی بھی آپ کے انتشاری تولہ کیا کر رہا ہے کہ آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، آپ نے اپنے اداروں کو دھمکیاں دے کے بھی دیکھ لی، آپ نے اپنے اداروں کے سربراہوں کی میڈیا ٹرائل، سوشل میڈیا ٹرائل کر کے بھی دیکھ لیا، آپ نے یہاں سے
لوگ باہر بھیج کے تاکہ وہ کھل کے پاکستانی اداروں کو گالیاں دے سکیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کر سکیں. آپ نے وہ کر کے بھی دیکھ لیا. آپ نے انٹرنیشنل فرمز بھی ہائر کر کے دیکھ لی. آپ نے اسی امریکہ میں لابیسٹ فرمز ہائر کی ہیں. بھائی آپ کا کیا کام کہ آپ امریکہ میں یا باقی ممالک میں, اسرائیل میں اور یو کے میں باقی ممالک میں جا کے آپ لابنگ فرمز ہائر کرو کہ جو آپ کی لابنگ کرے. کس چیز کی لابنگ آپ چاہ رہے ہو؟ آپ تو بقول آپ کے کہتے ہو کہ آپ عوام پہ اعتماد کرتے ہو. اگر عوام پہ اعتماد کرتے ہو تو لابنگ آپ کو باہر کی کیوں چاہیے؟ آپ نے وہ کر کے بھی دیکھ لی. آپ نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھ کر بھی دیکھ لیے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی امداد بند کر دو. آپ نے وہ ہر کام کر دیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایٹم بم بھی گرانے کے لیے تیار ہوں پاکستان پر. تو جب آپ یہ سارا کام کر کے تھکے نہیں, پھر آپ نے کہا کہ اب مختلف پارٹیوں کا ہم اتحاد بنائیں. اب ہر اس پارٹی کے پاس جا رہے ہو جن کو آپ کبھی جلسوں میں بٹھا کر گالیاں دیتے تھے, جن کو آپ برا بلا بولتے تھے, کہ آپ سر پہ دوپٹے اور شالیں پہن کر کس کی نقلیں اتارا کرتے تھے. آپ نے وہ ہر برا کام کر کے دیکھے, اور آپ کی جو دھرنا تھا وہ بھی آپ کی پہچان تھی, جس میں آپ پاکستان کی عوام کو کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل نہ بھرو. بجلی کے بل کو آپ یوں لائٹر سے آگ لگا رہے تھے. آپ وہی ہو نا. پھر آپ کیا کہتے تھے لوگوں کو کہ پاکستان میں لیگلی پیسے نہیں بھیجو, پاکستان سے لیگل پیسے باہر نہیں بھیجو, ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیجو. یہ بھی آپ تھے. یہ آپ کا قومی لیڈر ہے جو پاکستان کی, جس کو آپ چاہتے ہو کمانڈ ایسے شخص کو ملے. تو جو شخص آپ کو, اس نے پاکستان کو, پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی افواج کو, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, اس پورے ملک کو, اس پوری ریاست کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب اس کے ہواری جو ہیں اب پھر چوچو کا مربع بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس پارٹی کو بھی شامل کر لیں, حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے, اس پارٹی کو بھی شامل کریں, اس پارٹی کو بھی کریں. اب سنا ہے کہ وہ لوگ پھر آئے بھی ہوئے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ بھی کوئی اتحاد بنائیں. بھائی آپ کو جتنے اتحاد بنانے ہیں بنا لیں, آپ کو جتنی سازشیں اس ملک کے خلاف کرنی ہے کر لیں, آپ کو جتنے کھڈے کھودنے اس ملک کے لوگوں کے خلاف, اس ملک کے عوام کے خلاف آپ کھود دیں. ایک بات میں واضح کر دوں کہ آپ کو ناکامی ہوگی. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو آپ کے عزائم ہیں, جو آپ کی نیتیں ہیں, اور جس طریقے سے آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی ذات کے اوپر آپ نے جو پاکستان کو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر نقصان پہنچانے کے لیے آپ تیار ہو. اس سے پہلے سب سے بڑی اگر اس ملک میں قربانی دی ہے, سب سے بڑی اس ملک میں کسی نے جبر سہا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو الیکٹڈ پرائم منسٹر کا عدالتی قتل ہوا, ان کو شہید کیا گیا, پھانسی کے پھندے پہ ان کو چڑھایا گیا. کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 2 حکومتیں, الیکٹڈ حکومتیں گرائی گئیں, ان کو انصاف نہیں ملا. وہ عدالت جا گئی, ان کو انصاف نہیں ملا, پھر بھی کبھی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. محترم آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال جیل میں بغیر ثبوت کے رکھا گیا, کبھی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. محترمہ کی جب شہادت ہوتی ہے, جب حالات, آج میرے حیدرآباد کے دوست میرے سامنے بیٹھے, میرے صحافی, آپ گواہ ہیں کہ 27 دسمبر کو کیا قیامت تھی پورے پاکستان میں اور لوگوں کے کیا سینٹیمنٹس تھے. تب گڑی خدا بخش پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی اس مقام پر بیٹھ کر محترم آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا جو نعرہ لگایا تھا. آج وہ لوگ اس کو, یار کیا بڑی بات ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا. یہ آج آپ بات کر رہے ہو نا, یہ 27 اور 28 کی رات کو کوئی بات کرتا اگر, کہ جس طریقے سے لوگوں میں نفرت تھی, لوگوں میں ایک غم و غصہ تھا, اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ صرف چپ بھی بیٹھ جاتے, کچھ بھی نہیں بولتے, تب بھی حالات دوسرے ہوتے. لیکن اس پاکستان کے فرزند نے, اس پاکستان کے بیٹے نے, اس پاکستان کی سرزمین سے پیار کرنے والے محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو اس وقت ذمہ داری کا احساس کیا, میں سمجھتا ہوں اس کی کبھی مثال نہیں ملتی. اور میں ایک اور بات بتاؤں, جب محترمہ کی شہادت ہوئی پنڈی میں تو 2 رائے تھیں. ایک یہ کہ بائی ایئر محترمہ
شہید کو کہ جثہ خاکی کو گاڑی خدابخش لایا جائے، ایک یہ کہتے تھے کہ سر اس کو بائی روڈ لے کے جایا جائے۔ محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے اگر میں بائی روڈ اس جثہ خاکی کو لے کے جاؤں گا تو ملک میں کوحرام مچ جائے گا، اور واقعی بچتا۔ آپ سب اپنے آپ کو اس ماضی کی سوچ پہ لے کے جائیں۔ اگر محترم آصف علی زرداری صاحب اس وقت یہ فیصلہ کرتے کہ ٹھیک ہے ہم شہادت کے بعد جثہ خاکی کو بائی روڈ لے کے آتے تو اس پاکستان کے کیا حالت اور یہ حشر ہوتے، لیکن کیونکہ ان کو یہ ملک عزیز تھا، ہمارا وطن عزیز تھا، پاکستان عزیز تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس ملک میں آگ نہیں لگانی۔ اور 2 دن پہلے آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آکسفورڈ میں خطاب سنا ہوگا، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ میری والدہ نے، مطلب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جی ہم بیٹھ کے ریونجز لیں۔ وہ نوجوان بچے نے جس نے اپنی ماں کو شہید ہوتے دیکھا، اسے جب پہلا سوال پوچھا گیا تو بولا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کی میچورٹی، جنہوں نے ہر مشکل دور دیکھے، مارشل لاز دیکھے، ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کو انہوں نے بھگتا، پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو پیپلز پارٹی نے بھگتا، لیکن کبھی پاکستان کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دی۔ یہ وہ میچور لیڈرشپ ہے۔ جب امریکہ میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ یو آر آلویز سیئنگ کہ یو آر سلیکٹڈ پرائم منسٹر، جب امریکہ میں سوال پوچھا گیا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ میرے ملک کی سیاست میں ملک میں جانوں، یہاں پہ ہی از مائی پرائم منسٹر، وہ میرا وزیر اعظم ہے۔ یہ ہوتی میچورٹی کہ وہ نوجوان لیڈر جو پوری دنیا میں بیٹھ کے پاکستان کی ایڈوکیسی کر رہا ہے، پاکستان کے لیے بولا کہ جی وہ عمران خان میرا وزیر اعظم ہے، حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ کس طریقے سے 2018 کا وزیر اعظم تھا۔ اور یہاں پہ عمران خان اور اس کی پارٹی پورے دنیا میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ یہ ہے اس ملک سے وفاداری کا سب سے بڑا چیز کہ آپ کا آج اقتدار میں نہیں ہو تو آپ پوری دنیا میں بیٹھ کر جا کے اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرو، اور جب اقتدار میں آؤ گے تبھی آپ کو